ٹرانسپورٹ آپریٹرز 18% اضافے پر برہم، مسافروں کے لیے مشکلات کا اندیشہ۔ ٹرانسپورٹ سے متعلق چارجز میں 18% اضافہ ہونے پر ٹیکسی اور سومو آپریٹرز میں کافی سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ آپریٹرز کا کہنا ہے کہ اس سے مسافروں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارشاد احمد، چیئرمین ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن اور پریزیڈنٹ ٹیکسی سومو آنر ایسوسی ایشن نے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اضافہ سیدھا عام لوگوں پر بوجھ بنے گا۔ انہوں نے ایل جی، گورنمنٹ اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ سے اپیل کیا ہے کہ وہ مداخلت کریں اور گرین ٹیکس، فٹنس اور دوسری ٹرانسپورٹ سے متعلق فیس کم کروائی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کہیں نہ کہیں غریب عوام پر زیادہ بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ باقی انہوں نے کیا کچھ کہا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو 18% کرایہ ہم کو چڑھ گیا ٹرانسپورٹ والوں کو، ہر مسئلے میں پبلک ہی دبا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے چاہے باہر کا پبلک ہو یا یہاں کا پبلک ہو، پیسہ تو پبلک سے ہی نکلے گا، گورنمنٹ کے خزانے سے تو نہیں نکلے گا۔ اس کے برعکس اگر گورنمنٹ ٹرانسپورٹ والوں کو کچھ راحت دیتی تھی، جیسے کہ گرین ٹیکس، فٹنس، ٹوکن یا تیل میں جو اضافہ اس میں کمی کرتی تھی، یا جو یہ چنگی اس میں ہمیں کٹوتی کرتے تھے، اب گورنمنٹ جو بھی بوجھ ڈالتی ہے وہ سارا عوام پر ڈالتی ہے۔ عوام ہر مرحلے میں پریشان، عوام کا سانس لینا ہر مرحلے میں پریشان، عوام کا جینا ان حالوں میں مطلب حد سے زیادہ پریشان۔ لوگ ایسے پریشان ہیں کہ جیسے کہ ہماری گاڑیاں گاؤں سے آ رہی ہے، جس گاؤں سے ہماری گاڑیاں 20 آ رہی تھی کسی اسٹیشن سے، یا کسی اسٹیشن سے 15، کسی اسٹیشن سے 8، کسی اسٹیشن سے 10، آج ان اسٹیشنوں میں اگر 20 جہاں آتی تھی، آج 7 آتے، کیونکہ لوگوں کے پاس آلریڈی کرایہ نہیں۔ لوگ آلریڈی اس حالات کے جو حالات 2019 سے ادھر پیش آئے، ان حالاتوں کی وجہ سے لوگ آئے مطلب وہ مارے ہوئے ہیں۔ اس سے بہتر جو ہمارے رہنما، جو ہمارے سربراہ ہے، چاہے وہ سری نگر میں بیٹھے یا جموں میں بیٹھے یا کپواڑہ میں بیٹھے، جہاں بھی ہمارے سربراہ، ہمیں ان کو ایک کال اس میں میٹنگ بلانی تھی، کیونکہ یہ کرایہ اگر اضافہ ہے، یہ میری بیٹی کو بھی کل گاڑی میں چڑھنا ہے، اس کو بھی دینا ہے، میرے بھائی کو بھی دینا ہے، میری گھر والی چڑھی گاڑی اس کو بھی یہ دینا ہے۔ ہم ٹرانسپورٹ والوں کو سب کو مل جل کر مطلب سوچ کے فیصلہ لے جانا چاہیے کہ ایک ایمرجنسی میٹنگ بلانے چاہیے، جو ہمیں آپس میں کوئی ذاتی اختلافات، کوئی ذاتی رنجش، وہ ہمیں بالا تر رکھ کر اس وقت ہمیں عوام کی بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم عوام کی بات کریں، جب عوام ہے تب ہم لوگ ہیں، تب ہم ٹرانسپورٹ والے ہیں، تب ہم ہمارے ڈرائیور ذات ہیں، تب ہم گاڑی والے ہیں۔ ہماری ایل جی انتظامیہ سے اور عمر عبداللہ صاحب سے ذاتی گزارش ہے کہ اگر وہ جیسے کہ ہمارا گرین ٹیکس چڑھ گیا ادھر کشمیر ویلی میں، جیسے کہ ٹوکن میں اضافہ، اور جیسے کہ ٹوکن میں اضافہ، اور جو گرین ٹیکس کا انہوں نے بولا کہ 15 سال کی گاڑی، میں خاص کر عمر عبداللہ صاحب ایک شخصیت ہے اور ایل جی صاحب ایک شخصیت ہے، میں ان کی طنز نہیں کرتا ہوں، نہ میں ان سے کوئی یہ کہنا چاہتا ہوں۔ ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی یہ گرین ٹیکس ادھر لگا گیا ہے، گرین ٹیکس اس بنیاد پر ہمیں لگ گیا کہ یہ 15-25 سال کی گاڑیاں ہیں، ان کو 15 سال میں گرین ٹیکس سے کریں گے تاکہ اکانومی، مگر اگر مودی صاحب یہ کہتا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، دہلی میں ہماری گاڑی 24 گھنٹے چلتی ہے، آپ ٹنڈل سے اس پارا ہماری گاڑی اگر چلتی ہے 4 اور 5 گھنٹے، یہ ہماری رہنماؤں کی غلطی، جو ہمارے سربراہ بیٹھے اوپر ہے، چاہے وہ کپواڑہ میں بیٹھے، چاہے وہ سری نگر میں بیٹھے، چاہے جموں میں بیٹھے، وہ دہلی اور کشمیر کو ایک ہی اس میں نہ لے جائے کہ ادھر ہم 15 سال کے بعد کریں گے، اس کو ویلیڈیٹی بڑھائیں، کیونکہ میں آپ کے نالج میں بھی لینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ کی آواز، جب آپ کی آواز یہی اعلیٰ حکام تک ہوئی، اور اسی آواز سے مطلب راحت ملتی ہے ان لوگوں کو، جو انہوں نے گرین ٹیکس لگایا صرف اس بات پر کہ 15 سال کے بعد ہم گرین ٹیکس لگائیں گے، مگر جو دلی کی گاڑی چلتی ہے وہ برابر چلتے 12 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے۔ ہماری گاڑی خاص کر ٹنڈل سے اس پار میں کہتا ہوں، ٹنڈل سے ہماری گاڑی، آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہو، اور جو یہ ہمارے لوگ سن رہے وہ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، ہماری گاڑی 4 یا 5 گھنٹے چلتی ہے۔ ہم ایل جی صاحب سے اور عمر عبداللہ صاحب سے ایک مودبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہم
दब चुके हैं कश्मीरी लोग, खासकर मैं कश्मीर की बात, हम दब चुके हैं। हालात जो हालात यहाँ पर हुए, हम दब चुके हैं। चाहे वो बिजली में इजाफा, चाहे बिजली का जो इजाफा वो हद से ज्यादा, इससे ज्यादा अगर राहत यहाँ कश्मीर में मिलती थी, इससे ज्यादा इन 4 महीनों के लिए, ये जो है सर्दी का, इसमें बिजली को हमें राहत देते थे, फीस में हमें कटौती करते थे ताकि आम लोगों को राहत मिलती। अब मैं ये बोलूंगा कि मैं एक ट्रांसपोर्ट वाला, मुझे जाती इसमें मुफात आ गया 18%, मेरा जाती फायदा, मैंने इससे पहले भी आप भाइयों को अर्ज किया, इससे ये मेरी बेटी को जाना है यूनिवर्सिटी, मैं जाती अपनी राय देकर कहता हूं कि मैं ये किराया नहीं दे सकता हूं। और मैं लास्ट में हाथ जोड़कर उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी साहब से मौदमाना गुजारिश कर रहा हूं कि जो हमारे ऊपर ग्रीन टैक्स थोपा गया, या फिटनेस फीस में इजाफा किया गया, या इसमें टोकन में इजाफा किया, या पसीने टैक्स में इजाफा किया, या टेयर में इजाफा किया, या मुबलेल में इजाफा किया, उसमें कमी लाए ताकि लोगों की, जो लोग राहत की सांस लें और हम ट्रांसपोर्ट भी राहत की सांस लें। बाकी वस्सलाम।